اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کہ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا کب جائز ہوتا ہے اس بارے کے اندر ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کتنی صورتوں کے اندر فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے اور وہ صورتیں کون کون سی ہیں۔ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا 13 صورتوں کے اندر جائز ہوتا ہے، جن میں چند اختلافی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور اس میں ظاہر ہو، اس میں ضمیر نہ ہو، تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے طلعت الشمس یا طلع الشمس، لیکن یہاں پر تانیث مؤنث لانا زیادہ فصیح ہے۔ نمبر 2، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور اس کے اور فعل کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہو، اور یہ فاصلہ الا کے سوا کسی دوسرے کلمے کے ذریعے ہو، جیسے ضربت اليوم یوم ہندن، تو یہاں پر ہندن مؤنث حقیقی ہے، لیکن یہاں پر اس کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہے جو الیوم کے ذریعے، تو اس کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ضربت اليوم ہندن یا ضرب اليوم ہندن، لیکن یہاں بھی مؤنث پڑھنا، تانیث کے ساتھ پڑھنا زیادہ فصیح ہے۔ نمبر 3، جب فاعل مؤنث کی ضمیر مرفوع منفصل ہو، جیسے میں انما قام ہیا یا انما قامت ہیا، ما قام الا ہیا یا ما قامت الا ہیا، یہاں آسن ترک تانیث یعنی مذکر لانا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور فعل غیر متصرف ہو، یعنی نعما بعثا یا سا ہو، جیسے نعمت المراتو یا نعم المراتو، اور بعثت المراتو یا بئس المراتو، یا ساعت المراتو یا سا المراتو، یہاں بھی تانیث کے ساتھ لانا زیادہ فصیح ہے۔ نمبر 5، جب فاعل جمع مذکر ہو لیکن جمع الف تا کے ساتھ آئی ہو، جیسے جاءت طلحات یا جاءت الطلحات، یہاں بھی مذکر مؤنث لانا دونوں طرح جائز ہے، لیکن یہاں مذکر لانا زیادہ آسان ہے۔ نمبر 6، جب فاعل جمع مکسر ہو، خواہ مؤنث کے لیے ہو یا مذکر کے لیے ہو، جیسے جاء الفواطم یا جاءت الفواطم، یہاں جمع مذکر کے لیے فعل کو مذکر لانا اور جمع مؤنث کے لیے فعل کو مؤنث لانا افضل ہے۔ نمبر 7، جب فاعل ایسی ضمیر ہو جو جمع مکسر کی طرف لوٹ رہی ہو، اس شرط پر کہ وہ جمع مکسر مذکر عاقل کی ہو تو اس کو مذکر اور فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، جیسے الرجال قاموا یا الرجال قامت، یہاں جمع مذکر کا صیغہ زیادہ ہی افصح ہے۔ نمبر 8، جب فاعل ملحق بجمع مذکر سالم یا ملحق بجمع مؤنث سالم ہو تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے جاء البنون یا جاءت البنون، یا قامت البنات یا قام البنات، یہاں مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 9، جب فاعل اسم جمع یا اسم جنس جمعی ہو، اسم جنس جمعی اسے کہتے ہیں جو جنس پر دلالت کرنے کے ساتھ جمع کے معنی کو بھی ضمن میں لیے ہوئے ہو، جیسے عرب، ترک، روم، یہود وغیرہ، جیسے جاء القوم یا جاءت القوم، قال العرب یا قالت العرب۔ نمبر 10، جب فاعل مذکر ہو اور مؤنث کی طرف مضاف ہو،
اس شرط پر کہ جب پہلے اسم یعنی مضاف کو حذف کیا جائے تو دوسرا اسم یعنی مضاف الیہ فعل کے لیے کافی ہو جائے، یعنی معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو، جیسے فاز کل المجتہدات یا فازت کل المجتہدات۔ یہاں مذکر لانا زیادہ فصیح ہے اور تانیث کے ساتھ لانا ضعیف ہے۔ اب یہاں اگر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ مؤنث کو اس کے قائم مقام کر دیں تو معنی میں خلل واقع نہیں ہوگا، جیسے فازت المجتہدات، یہاں کلن کو ہم نے حذف کر دیا تو معنی کے اندر خلل واقع نہیں ہوا مؤنث کی صورت میں۔ اور اگر مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھنا درست نہ ہو، یعنی اصل معنی میں خلل آتا ہو، تو پھر مذکر لانا واجب ہو جائے گا، جیسے جاء غلام ہند۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاءت ہندن، کیونکہ آیا تو غلام ہے نہ کہ ہند۔ اب ہند کو اگر مضاف کے قائم مقام کر دیں تو معنی ہی بدل جائے گا، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر 11، جب فاعل مؤنث نوع مباہم، جب فاعل مؤنث نوع بہائم میں سے یعنی جانوروں کی نوع میں سے ہو تو فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے سارت الناقۃ یا سار الناقۃ۔ نمبر 12، جب فاعل جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو، جیسے جاءت المؤمنات یا جاء المؤمنات۔ یہ کوفیوں اور ابو علی فارسی کا مذہب ہے۔ جمہور بصرین کے نزدیک مذکورہ صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا۔ جمع مذکر سالم کے سوا تمام جمع کی انواع میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ ان کو مؤنث لاتے وقت جماعت کی تعویل میں کرتے ہیں اور مذکر لاتے وقت جمع کی تعویل میں کرتے ہیں، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ مذکر لانا اس لیے جائز ہے کہ جمع جماعت کے معنی میں ہے اور جماعت مؤنث لفظی کی قبیل سے ہے، تو جیسے مؤنث لفظی میں فعل کو مذکر لانا جائز ہوتا ہے ایسے ہی یہاں بھی جائز ہوگا۔ نمبر 13، جب فاعل جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے جاء المسلمون یا جاءت المسلمون۔ یہ کوفیوں کا مذہب ہے۔ بصریوں کے نزدیک مذکورہ صورت میں فعل کو مذکر لانا ہی واجب ہوگا۔ یہی مذہب نصابی کتب کے اندر بھی مذکور ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جمع مذکر سالم کو جماعت کی تعویل کے اندر نہیں کر سکتے، اس میں واحد مذکر کے صیغے سلامت ہونے کی وجہ سے۔